دیکھا کہ ایک بہت مالدار شخص تھا جو شرابی تھا، کبابی تھا۔ اس نے اپنے غلام کو 4 دینار دیے اور کہا کہ فلاں چیز بازار سے جا کر خرید لاؤ۔ جب وہ غلام نیک شخص تھا اور آقا بدکار شخص تھا، یعنی کہ شرابی کبابی تھا، تو وہ جب بازار پہنچا کوئی چیز خریدنے کے لیے تو وہاں پہ ایک فقیر سائل مانگنے والا مانگ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور اس کی وضاحت سے وہ پیشہ ور فقیر نہیں لگتا تھا، ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ایک حاجت کو پورا کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی 11 حاجات کو پورا فرمائے گا، اس لیے کہ 10 گنا زیادہ اس نے عطا کرنا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو یہ پیسے دے کر اس سے دعائیں کروا لوں، اور چلو اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور مجھے دعائیں بھی مل جائیں گی۔ وہ غلام آیا اور اس نے آ کر اس کو 1 دینار دیا اور غلام نے کہا کہ دعا کرو۔ اس نے کہا کیا دعا کروانی؟ کہا یہ دعا کرو کہ میں غلام ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ ہاں جی، تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں جی، مجھے آزادی چاہیے، میں اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ اس کو آزاد کر دے۔ اس نے دوسرا دینار بھی دے دیا، کہا ایک اور دعا کرو۔ کہا اب دعا کیا کرنی ہے؟ کہا دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو جو میرا آقا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ عطا کر دے، توبہ کی توفیق دے دے، ہدایت عطا کر دے۔ اس نے وہ پیسے لیے اور دعا کر دی۔ تیسرا دینار اس نے پھر دے دیا، کہا اب دعا کیا کروانی ہے؟ کہا دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے ان پیسوں کا بہتر اجر عطا کرے، بہتر بدلہ عطا کرے جو میں تجھے دے رہا ہوں۔ اس کے دربار میں کیا کمی ہے؟ تو بولو نا یار، ہے نا کمی؟ تو جو بندہ مرضی مانگے حلال، جو مرضی مانگے اس سے وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں معذرت کے ساتھ، اس دور میں جس بندے کے پاس پیسہ ہے نا وہی ایماندار ہے، وہی حاجی ہے، وہی نمازی ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی جج ہے، وہی وکیل ہے، وہی لارڈ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور جس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اگرچہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تو اس کی 4 بندوں میں بیٹھے ہوئے بات کی بھی کوئی قدر ہے، یہ حقیقت ہے۔ بولو تو صحیح ہے، ایسی بات کہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بہتر اجر چاہیے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حلال وسیع رزق عطا کرے۔ اس نے وہ پیسے بھی لیے اور دعا کر دی۔ چوتھا دینار دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی جو میرا آقا ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ اصل دعا کا عملیہ ایسی، ہاں جی۔ تو اس نے وہ 4 دینار دے دیے اور اس نے دعائیں کر دی 4۔ وہ جب گھر لوٹا تو مالک اس کی اڈیک میں بیٹھا تھا کہ ابھی تک آیا نہیں، اور جب آیا تو خالی ہاتھ، وہ چیز بھی ساتھ نہیں لایا اور پیسے بھی دے آیا۔ پوچھا کہ تو آیا لیٹ آیا، چیز بھی نہیں لایا اور پیسے بھی غائب؟ کہا حضرت فقیر تھا، اس سے میں نے دعائیں کروائیں اور پیسے دے دیے۔ کہا اچھا دعا کیا ہی کروائی؟ اس نے کہا سب سے پہلے دعا یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ تو مالک کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، پہلی دعا تیری قبول ہوگی، دوسری بتا۔ اس نے کہا دوسری دعا یہ کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق دے، اللہ تجھے ہدایت کا راستہ دے اور تو شراب کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا آج کے بعد میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔
اس نے کہا تیسری دعا، اس نے کہا یہ دعا کروائی تھی کہ جو میں تجھے پیسے دے رہا ہوں اللہ اس کا مجھے اجر دے۔ اس مالک نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 400 دینار تھے۔ کتنے جی؟ 400 دینار۔ تو اس نے نکال کے اس کو دے دیے، کہا میری جیب میں یہی تھے، یہ تیرے۔ تو کہا چوتھی دعا، کہا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تیری بخشش کر دے۔ کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ہاں جی، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ رات کو وہ مالک اس کا سویا تو خواب میں اس نے ایک آواز سنی، اے بندے تو اتنا سخی نکلا کہ جو تیرے بس میں تھا تو نے تینوں کام کر دیے، تو کیا تو رب کی رحمت کو نہیں جانتا؟ اس نے تیری بھی بخشش کر دی اور تیرے غلام اور تیرے نوکر کی بھی بخشش کر دی۔ بھلائی کا بدلہ بھلائی۔ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اس کو اجر بھی عطا کرتا ہے۔